رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں سید فہد ہمارے پروڈکشن اور شوٹ ہیڈ علی نقاش کی طرف سے السلام علیکم پاکستان۔ بہار رمضان ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ آج کے مہمان میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں، اور کراچی کے سب سے ہائی لٹریسی ریٹ میں، جنہیں میں خاص طور پہ ایجوکیشن کا گاڈ فادر کہتا ہوں، اور بھی بہت لوگ کہتے ہیں، اور میں ہمیشہ اسی خطاب کے ساتھ انہیں میں مخاطب کرتا ہوں۔ ادھر گلشن حدید میں جب پرائیویٹ اسکولز بننا شروع ہوئے تو ابتدائی دور میں ہمارے اس مہمان نے ایک پرائیویٹ اسکول اپنی مسز کے ساتھ بنایا، اور بہت محنت کی، بہت زیادہ محنت کی، اور اس نے ایک نام بنایا، اور آج تک اس اسکول سے بہت سے طالب علم مستفید ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ان کو ایک شوق تھا خدمت خلق کا، سوشل ورکنگ وہ کرتے رہتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے، جس کی وہ کوئی مشہوری نہیں کرتے تھے۔ ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی سر کے بہت قریب رہے، اور جب ہم ایجوکیشن فیلڈ میں آئے تو سر کے ساتھ ہی اپنا جو ابتدائی دور تھا اس کا آغاز کیا، تو اس لیے ہماری نالج میں ہے کہ سر کس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو وہ اسی جذبے کے ساتھ سر نے ایک اور پیشے میں قدم رکھا، اور وہ پیشہ تھا پالیٹکس، اور اس میں بھی اپنا لوہا منوایا اور لوگوں کے دل جیتے، اور مستقل 2 مرتبہ UC4 یونین کمیٹی 4 کے چیئرمین بھی مخاطب ہوئے۔ ہمارے درمیان سر راؤ صفدر حیات موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سر، جیسا کہ آپ کو ہم نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پروگرامز کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل آپ سے کچھ سیکھے، کچھ سمجھے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا اسکول ہے، اور اسکول میں بچے اتنے عرصے سے آپ پڑھاتے آ رہے ہیں کہ آج وہ بچے خود والد بن گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ایک دور تھا کہ اسکول میں جب ایک 12-13 سال کا بچہ آتا تھا وہ روزہ چھوڑنے کا سوچتا بھی نہیں تھا، اور آج وہ دور ہے کہ ذرا سا کچھ روٹین میں رد و بدل آتا ہے تو بچہ گھر میں سونے سے پہلے کہہ کے سوتا ہے کہ کل مجھے مت اٹھائیے گا، میرا پیپر ہے۔ تھوڑی سی بڑی عمر میں آ جائیں، کل نہیں اٹھائیے گا، مجھے انٹرویو دینے جانا ہے۔ تھوڑا سا اور بڑے ہو جائیں، کل بیوی کو بول کے سوتے ہیں نہیں اٹھائیے گا، کل میرا اوور ٹائم ہے، مجھے زیادہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ تو یہ رجحان کافی بڑھتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے کہ یہ رمضان کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت آسان سی چیز تھی، لیکن سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس مہینے کی مناسبت سے آپ سب سے پہلے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ رمضان نے آپ کو کیا سکھایا، کیا بتایا، جو آپ نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ دیکھیے، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ 1 سال کے بعد آتا ہے، اور یہ ہمیں تمام پوری قوم کو یہ اس بات کی درس دیتا ہے کہ ہم اس میں صبر کریں، ہم اچھے اچھے کام کریں، نیک کام کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں۔ اور دوسرا جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے روزہ پہلے رکھتے تھے اب نہیں رکھتے ہیں، بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں آپ سے، اور میں اس کا مور الزام کہلاتا ہوں یہ موبائل کو، کہ آج کل کے بچے سحری کھاتے ہی موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پورا دوپہر کے 2 بج جاتے ہیں، نہ ان کو نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو سپارے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو عبادت کا پتہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کر کے پوری رات وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف جہاں موبائل کا استعمال اچھا بھی ہے، لیکن اس سے ہماری جو قوم ہے یہ اسلام سے کچھ دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہ میڈیا کی طرف، فلموں کی طرف، ڈراموں کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ برائی میں اس کو مور الزام جو ہے نا اس کو موبائل کو ٹھہراؤں گا۔ بہت اچھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ موبائل جس طرف بہت پازیٹیو ہے اس طرف نیگیٹو، سب سے نیگیٹو اس کا جو ایک اثر ہے کہ وہ وقت کا بہت ضیاع کرواتا ہے نوجوانوں کا، جس کی وجہ سے وہ اپنی عبادات، اپنے روٹین کی چیزیں سب ان کی نظروں سے جو ہے نا اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی سی لائٹ وے میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ راؤ صفدر حیات آج جس مقام پہ ہے، میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے راؤ صاحب کو جاب کرتے ہوئے بھی دیکھا،
اور اس وقت جس جگہ ہم انٹرویو کر رہے ہیں آپ نے اس اسٹوڈیو میں آتے ہی کہا کہ تم نے پرانی یادیں تازہ کرا دی. جی بالکل. تو میں نے ایک واقعہ بھی یاد کرایا کہ ایسے ایسے یہاں ہوا تھا, ایک حادثہ ہوا تھا. تو اس دور میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ٹیچنگ کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے لگن کے ساتھ آپ پرائمری سیکنڈری کلاسز کو پڑھایا کرتے تھے. پھر آپ نے اس علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول کی بنیاد رکھی, اس کو لے کے چلے 240 گز کے گھر سے, پھر 500 گز کے گھر میں رینٹ پہ آئے, پھر اپنا گھر ماشاءاللہ ہوا 3 منزلہ, آج ایک اور برانچ بھی ہے. تو یہ جو سفر آپ کا ہم نے بھی دیکھا کہ کہاں ایک 15,000 یا شاید 10,000, شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں, اس دور میں اس سے بھی کم ہوگی تنخواہ سے آج ماشاءاللہ ایک ایجوکیشنسٹ, اور کراچی میں آپ کا نام ہے, ساری آرگنائزیشنز پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جانتی ہیں. تو اس سفر میں کیا کیا مشکلیں پیش آئیں, کس نے آپ کا ساتھ دیا, یا یہ بہت آسان سفر تھا, کوئی مشکل سفر نہیں تھا؟ یہ سفر بہت مشکل تھا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس روم میں ہم بیٹھے ہیں میں یہاں پہ پڑھایا کرتا تھا, اور میرے پاس بچے اکثر آتے ہیں آٹوگراف لینے کے لیے, تو میں ان کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ محنت میں عظمت ہے, کہ جو محنت کرے گا وہی پھل پائے گا. اور میں نے اور میری مسز نے بہت محنت کی, ہم نے اپنی پوری جوانی جو ہے اس ادارے کو دے دی, اور اس میں جو سب سے زیادہ کریڈٹ ہے وہ اسکول کے لیے, جو آج ہم اتنا ہمارا نام ہے اسکول کا, وہ میری جو مسز ہے فرزانہ راؤ اس کا ہے. کیونکہ شروع میں تو ہم دونوں نے محنت کی, پھر اس کے بعد میں نے اپنی لائن چینج کی, اور محنت میں اسی طرح کرتا رہا جس طریقے سے ہم اپنے ادارے میں کرتے رہے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور میں آپ کو میتھ پڑھایا کرتا تھا, تو پھر اس کے بعد میں کوچنگ سینٹر بھی پڑھاتا تھا, پھر میں گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتا تھا. تو صبح رمضان بھی آتا تھا بیچ میں, تو سحری کھاتے میں نکل جاتا تھا, اور پھر تراویاں پڑھ کے بھی میں ٹیوشن پڑھاتا تھا. اور آج میں نے دیکھا, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی عزت دی ہے وہ اس ادارے کے توسط سے بھی دی ہے, اور محنت کرنے کی وجہ سے بھی دی ہے, اور محنت کا پھل بھی دیا ہے. اور اس کے بعد جب میں سیاست میں گیا تو میں نے اس میں بھی اسی طریقے سے میں نے محنت کی جس طریقے سے میں نے اپنے ادارے میں محنت کی ہے. آج بھی رات کے 2 بجے کوئی ہمارا یو سی کا فرد یا کوئی بھی بندہ مجھے فون کر لے تو ہمیشہ میں پہلی بیل پہ اٹھاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہوگی, اور میں بغیر بتائے چابیاں اٹھاتا ہوں اور نکل جاتا ہوں کہ ہاں یہ بندہ کسی مشکل میں ہے. اور اس کی گواہی میرے اپنے جو یو سی کے لوگ ہیں وہ بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں اپنی یو سی کو پورا سرسب شاداب بنانا چاہتا ہوں. کچھ پارک میں نے بنائے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں. ابھی میں اس وقت کے ایم سی کا ممبر بھی ہوں, اور ہمیں کے ایم سی سے بھی اس وقت 2 ہمارے جو یو سی میں ہیں وہ پارک بنیں گے, اس کی بھی ہماری کوٹیشن ہو چکی ہے. انشاءاللہ عید کے فوری بعد وہ بھی شروع ہوگی. اور بھی بہت سارے کام ہم ہلکے پھلکے کرتے رہتے ہیں جو ہماری پہنچ تک ہیں. پہلے میں یہ سوال کرنے لگا تھا اگلا کہ آپ دوسری مرتبہ آپ کو یہ عہدہ ملا ہے, اور یقیناً اس لیے ملا کہ پہلے کچھ کیا ہوگا تبھی حلقے کی عوام نے آپ کو دوبارہ سلیکٹ کیا. تو اس ٹرن اوور میں آپ کے کوئی ایسے خاص پلان, ویسے تو بہت سارے ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے ڈسکس کی ہمارے, لیکن کچھ ایسے خاص پلان جس سے آپ کے حلقے کی, آپ کی یو سی کی عوام کو بہت فائدہ ملنے والا ہے؟ جی, ایکچولی ہماری یو سی میں ایک سیلابی نالہ ہے, وہ کورڈ نہیں ہے, اکثر وہاں گاڑیاں گر جاتی ہیں. تو میں نے کے ایم سی کے ہمارے میئر کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, ان کو میں نے اپلیکیشن دی ہے تو خدا را اس کو کور کروا دیں, تاکہ ایک تو اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں, کچھ لوگوں نے سیوریج کی لائن بھی ڈالی ہوئی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود بھی دیکھتا ہوں کئی گاڑیاں بھی اس میں گر چکی ہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ کور کروانا ہم نے ہر حال میں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ٹینڈر ہو رہا ہے جو کہ ہم اپنی جو گلیاں ہیں اس میں پیور لگوائیں گے. پہلے روڈ بنواتے تھے وہ بارشوں میں بہہ جاتی تھی, اب انشاءاللہ یہ پیور لگیں گے تو بھی یہ ایک پرماننٹ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 2 تو بہت اہم کام ہے. دوسرا ہمارے ایک اور بھی عہدیدار آئے تھے, ہم نے ان سے بھی ذکر کیا تھا, اور آپ اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کہ جو ہمارے پورے کراچی میں کرائم ریٹ بڑھتا ہے کم ہوتا ہے, بڑھتا ہے کم ہوتا ہے. آج کل اگر ہم اپنے علاقے کو دیکھیں تھوڑا کم ہے لیکن ختم نہیں ہے. تو ہمارے لوگ یہاں پہ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, ہر کمیونٹی سے لوگ ہیں, ہر مسلک سے لوگ ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر محلہ کمیٹیاں بنا کے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ویژن حدید فیز 2 کو سیل کر دیا جائے, گیٹ لگا کے یا بیریئر لگا کے, اور گارڈز
رکھ دیے جائیں اور گلی والے پیسے جمع کریں اس کو, اس کی جو تنخواہ ہے وہ دی جائے. کراچی کے بہت سارے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے اس طریقے سے حالات کی وجہ سے محلے والوں نے خود یہ مل کے کیا, ان کے ساتھ کمیٹی کے لوگ بھی شامل تھے, یونین کمیٹی کے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس پہ آپ تھوڑا سا ایک قدم بڑھا کے لوگوں کے رابطے میں آپ رہتے ہیں اور لوگ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں, تو اس میں آپ کا کردار بہت اہم ہے. یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میرے ذہن میں بھی یہ آئیڈیا تھا کہ محلہ کمیٹی ہونی چاہیے, اور ہم نے جہاں جہاں پارک بنائے وہاں پہ ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں. لیکن یہ جو آپ نے تجویز دی ہے کہ باقاعدہ اس کی یا تو گلشن حدید کی چاردیواری ہو جائے, یہ جس پہ خرچہ بہت زیادہ ہے, یہ امپاسبل ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بیریئر لگائے جائیں اور وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ بٹھا دیا جائے. اس طریقے سے امن و امان کیا جا سکتا ہے. اس پہ ہم ضرور اس پہ عمل درآمد کروائیں گے انشاءاللہ. اور راؤ صاحب, آپ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ اس علاقے میں آپ نے بہت لوگوں کی انگلی پکڑ کے انہیں رستہ دکھایا کہ کیسے اسکول بناتے ہیں, کیسے اسکول کھولتے ہیں, لیگل کیا معاملات ہیں. پھر وہ ہم نے دیکھا کہ آپ سے آگے تو نہیں نکل سکتے کیونکہ استاد رہتا ہے, باپ رہتا ہے, لیکن ادارے انہوں نے آپ سے زیادہ بنا لیے. جی, برانچز بنا لی, کالجز بنا لیے. ایک دفعہ میں نے آپ سے بہت پہلے پوچھا تھا کہ آپ کالج کی طرف کیوں نہیں جاتے, اگر آپ کالج کی طرف جائیں گے تو ایک اچھی کوالٹی ملے گی. تو ابھی بھی وہی آپ کا جواب ہے کہ نہیں, میں نے اسکول تک ہی رہنا ہے, یا کچھ سوچا کہ ہاں کالج کی طرف بھی چلیں؟ دیکھیے یہاں پہ گلشن حدید میں ایک اسکول ہوتا تھا آکس برج, اس کی 7-8 برانچز تھی, لیکن وہ جس سپیڈ سے بنی تھی اسی سپیڈ سے وہ ختم ہوئی. اور یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے. تو وہ لوگوں سے پیسے لے کے ان کو ڈگریاں تو دے دیتے ہیں, نمبر بھی بڑھوا دیتے ہیں, سب کچھ لوگ کچھ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو نمبر بڑھواتے ہیں وہ کبھی کسی اچھی پوسٹ پہ نہیں پہنچتے. کیونکہ آج کل ہر جگہ جو ہے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, اور ٹیسٹ میں جب بچہ فیل ہو جاتا ہے تو بھلے اس کے 99% مارکس بھی ہو تو وہ کسی کام کے نہیں. ہم ان کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دیں گے اور انشاءاللہ راہ راست پہ آ جائیں گے. سر آپ بھی کوشش کریں نا کہ آپ ایک اچھا کالج بنائیں اور اچھے طریقے سے بچے وہاں سے پڑھیں, گریڈ بھی لیں, تعلیم بھی لیں اور اچھی جگہوں پہ پوسٹ پہ آئیں. کیونکہ آپ میں گٹس ہیں, میڈم میں گٹس ہیں کہ وہ کالج کو بھی لے کے آگے ایک کامیابی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں. ایکچولی میں تو 60 سال سے اوپر ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ ابھی اس کا IB میں ایڈمیشن ہوا ہے, تو وہ BBA کر کے وہ اس ایجوکیشن فیلڈ میں آئے گا 100%, اور اس کو ہم ابھی سے ہی تیار کر رہے ہیں کہ وہ کالج ایک بنائے. اور اسی طریقے سے جو بچے مطلب آپ نے دل خوش کر دیا نا, آپ کی پلاننگ میں ہے کہیں انشاءاللہ. بڑے رہو نہیں تو چھوٹے رہو, اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. راؤ صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی بڑی پازیٹیو پالیٹکس دیکھنے میں ملی ہے ہمیشہ, اور لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ رات 2 بجے کال ہے, 3 بجے کال ہے. پھر آپ پرائیویٹ طور پہ بھی کچھ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو لوگوں سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے. 2017 میں ہماری آرگنائزیشن نے ایک افطار پارٹی کرائی تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا, جس میں تمام پارٹیز کے, مسلک کے, بزنس میں کمیونٹی سے سب لوگ تھے, اور ہم نے وہاں پہ کچھ نشاندہی کی تھی کہ اس علاقے کو میت بس چاہیے, اس علاقے کو ایمبولینس سروس چاہیے, اس علاقے کو میت خانہ, سرد خانہ چاہیے, جو کہ کچھ عرصے میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور یہاں کے لوگ بڑے پریشان ہوں گے. اور وہی ہوا, دیکھتے ہی دیکھتے میت بسیں اسٹیم نے دینا ختم کر دی. اچانک ہمیں ایک میت بس نظر آتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپ نے خریدی اور جناب اسے علاقے کے لیے ڈونیٹ کر دی, اور بڑی کم اس کی فیس رکھی کہ ڈرائیور اور پیٹرول کے پیسے نکل آئیں. تو اس والے ایریے میں اور آگے بڑھنے کا ارادہ ہے سوشل ورکنگ میں, کہ ایک یہ تو آپ نے مجھے وہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ جس واقعے کے بعد آپ نے ٹھان لی کہ میں نے کرنا ہے. تو کیا اب ہر کام کے لیے کوئی واقعہ ہوگا, یا اس میں آپ آگے بڑھیں گے اور آگے علاقے کی اور لوگوں کی خدمت اس میں کریں گے, کچھ اور بھی چیزیں بڑھائیں گے؟ کیونکہ عبدالستار ایدھی نے بھی ایک ایمبولینس سے کام شروع کیا تھا. جی جی, اچھا یہ میں ایک بات کلیئر کروں کہ یہ جو میت بس ہے نا, یہ جو مخیر حضرات ہیں نا, ان سے ہم ڈیزل کے اور ڈرائیور کے پیسے لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی غریب شخص ہے نا تو اس سے ہم یہ بھی نہیں لیتے, وہ بھی ہم اپنی طرف سے ہی دیتے ہیں. اور اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے کہ میں ایمبولینس بھی لوں, اور اسی طریقے سے کر کے لوگوں کے کام آئے وہ ایمبولینس بھی, کہ صرف وہ ڈیزل کے پیسے ڈلائے اور جہاں بھی جانا پڑے وہ استعمال کرے اور وہ جائیں. اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں. سرد خانے کا میں نے پہلے سوچا بھی تھا, لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں. یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے اسٹیل ٹاؤن میں, وہی ابھی تک وہ نہیں کامیاب ہو سکا.
تو اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اور دوست میرے ساتھ ملیں اور ہم یہ سرد خانہ بھی شروع کریں, اور ایمبولینس کا بھی میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اس پلیٹ فارم سے ہم بھی اس علاقے کے ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر وہ ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیں تو اس علاقے کی بہت بہتری ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ برادری سسٹم بنے ہوئے ہیں, ذات کے سسٹم بنے ہوئے ہیں, مسلکی سسٹم بنے ہوئے ہیں, اور ان کے مسلک میں, ان کی برادری میں, ان کی ذاتوں میں کوئی پرابلم آتی ہے تو بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا یہاں پہ لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں بنائیں گلشن حدید میں, بچے پڑھے کیے, ان کی جابس ہوئیں, کاروبار ہوئے, لیکن تھوڑا سا اگر وہ اس علاقے کو بھی دے دیں اپنے حصے میں سے تو علاقہ بہت کامیاب ہوگا. آگے ہم چلتے ہیں راؤ صاحب, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پالیٹکس میں آگے آپ کے اور کیا پلان ہیں؟ اچھا, یہ پلان تو میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں آپ کے توسط سے ایک عوام کو بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے زیادہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پانی کا ہے. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز جب پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ کے اوپر پینے کا پانی بہ رہا ہوتا ہے, اور کہیں نالے کے اوپر ایک جو روڈ ہے وہ اس کے ساتھ ایک پانی کی لائن ہے, وہ لائن جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور پانی کا پینے کا پانی نالے میں جا رہا ہے. تو یہ لوگ ایک وال نہیں لگا سکتے اپنے. تو میری آپ لوگ کی توسط سے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے. گلشن حدید کے بہت سارے مسائل ہیں, پانی والوں کے اسٹیل مل کے بہت سارے مسائل ہیں, اور انشاءاللہ قریب یہ واٹر بورڈ کو جائے گا, پھر شاید یہ مسئلہ حل ہو. لیکن اس کے لیے اپنے وال لگوا لیں. اگر کسی کے پاس وال کے پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ مجھ سے لے لیں, لیکن یہ وال لگوا لیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو. دوسرا آپ نے پوچھا کہ مستقبل کے پلان کیا ہے. دیکھیے, میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ خود بخود کرتا رہتا ہوں, بتاتا بھی نہیں ہوں, لوگوں کو خود بخود سے پتہ چل جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے مشین خریدی ہے مچھر مارنے والی, سپرے کرنے والی. تو کیونکہ پہلے ہوتا کیا تھا کہ وہ ایک ٹاؤن سے آتی تھی, وہ ایک دن دھواں چھوڑ کے چلی جاتی تھی اور وہ سیلفیاں بنا کے تصویریں لگا دیتے, جی سپرے ہو گیا. لیکن ہم نے وہ خود پرچیز کی ہے, ہم ٹاؤن سے دوائی لائے ہیں, اب ہم ڈیلی اس میں ڈیزل ڈالتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہر گلی میں, ہر نالے پہ, ہر چوراہے پہ ہم اس کا سپرے کریں. اور وہ آدھی سے زیادہ ہماری یوسی ہو چکی ہے, باقی کچھ رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب بھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ سب سے زیادہ مجھے شوق ہے کہ ہماری یوسی میں پارک, فیملی پارک ہوں, بالخصوص لیڈیز کے لیے ہوں. مرد تو پھر بھی باہر چلے جاتے ہیں, لیڈیز بیچاری سارا دن گھر میں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے میں عنقریب ہی اعلان کرنے والا ہوں کہ آخری مراحل میں پہنچ گیا ہوں کہ بڑے VIP قسم کے پارک ہمارے کچھ ہیں بھی اور کچھ اور بھی بنے گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو گلیاں ہیں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں اس پہ پیور لگیں گے. لائٹس ہم نے بہت سارے چوراہوں پہ لائٹس لگائی, ہم نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے لائٹ لگ جائے, حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا, ہم نے چوراہوں پہ لگانے کے بعد پھر ہم نے گاڑی منگوائی, کچھ سامان منگا کے ریپیئر کرواتے ہیں. کچھ کسی کا بٹن خراب ہے, کسی کی تار خراب ہے, تو لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ ریپیئر کرواتے ہیں. تو وہ کچھ کافی حد تک تو ریپیئر ہوئی, لیکن وہ بائی چانس ہمارا جو الیکٹریشین تھا وہ اسی گاڑی کے ٹائر کے نیچے اس کا پاؤں آ گیا اور وہ زخمی ہو گیا, لہٰذا یہ کام تھوڑا سا رک گیا. اس کے علاوہ پچھلے دنوں مجھے خاتون کا فون آیا کہ میری بچی کو کتے نے کاٹ لیا. ہم نے کتے مار مہم شروع کی اور 200 کے قریب کتے ہم نے مار لیے, اور پھر رمضان کی وجہ سے کر کے ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کیا. لیکن آج رات پھر فون آیا مجھے کہ ہمارے جو ہے ایک بچی کو پھر کاٹا ہے, لہٰذا آپ دوبارہ اس کو شروع کریں, قریب وہ بھی شروع کریں. تو اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کر کے. تو سب سے بڑی بات, ہمارے علاقے میں چوریاں ڈکیتیاں بہت ہیں. ہم جاتے ہیں, جا کے SHO سے بات کرتے ہیں, دھرنے بھی دیتے ہیں, روڈ بھی بلاک کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ سسٹم جو ہے بڑی مشکل سے صحیح ہوگا. لیکن ہر بندے کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور تمام عوام بھی ہمارے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ یہ اس پہ بھی ہم قابو پا سکیں. انشاءاللہ سر, ہم تو ہمیشہ آپ کی کام کی جو تعریف کے قابل ہوتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں, اور جہاں نشاندہی کرنی ہوتی ہے وہ نشاندہی بھی کرواتے ہیں, اور ہمیشہ ہمیں رزلٹ پازیٹیو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی کام آپ کو بولا ہے بہت کم ٹائم میں آپ نے اسے پورا کروایا ہے. چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو, آپ یہ نہیں پوچھتے کہ جس گلی کا آپ کام کروا رہے ہو اس گلی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا نہیں دیا, آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو, آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, اور 1 سے 2 دن میں ہمیں وہاں پہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے.
راؤ صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. ہم نے آپ کی نجی زندگی پہ بھی بات کی, ہم نے پالیٹکس پہ بھی کی, ایجوکیشن پہ بھی کی. آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ ہم 1 گھنٹہ کم ہے اور 2-3 گھنٹے کی لمبی نشست کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا نوجوانوں کو آپ سے, جو آپ کی زندگی کا سفر ہے. تو لیکن یہ رمضان کا جو ہمارا مقصد تھا کہ کچھ چیزیں آپ سے ہم نوجوانوں تک پہنچا سکیں اور علاقے میں جو آپ کے پلانس ہیں وہ ہم علاقے والوں کو پہنچا سکیں. ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروف ٹائم میں سے, زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالا. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو, بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے لیے سید فہد اور پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل ایک اور مہمان ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, شکریہ.